بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ افضال۔ ناظرین، کل ہی وفاقی حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے۔ بجٹ کے حوالے سے کل کے پروگرام میں بھی ہم نے تفصیلاً بات کی تھی کہ کس انداز میں غریب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس بجٹ کے بعد، جس انداز میں ٹیکسیشن پہ ٹیکسیشن نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی یقینی طور پہ اس پہ تنقید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کی اپنی دلیل ہے یا ان کا جواز ہے وہ یہی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر بجٹ نہیں لا سکتے تھے موجودہ حالات کے اندر، کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے ہمارے لیے جو کچھ چھوڑا ہے ہم اسی کی صفائی ابھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا رات کو، اس میں انہوں نے پھر سے یہی کہا کہ حکومت کیا میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں چوروں کو اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اپوزیشن کا جو شکوہ ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے رہنماؤں کی، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ کام کیا جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا پاکستان میں، کہ یہ بڑے بڑے برج جو آج جیلوں کے اندر ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے تبدیلی، کوئی یہ سوچ سکتا تھا؟ آج ایک عدلیہ آزاد ہے۔ آج عمران خان نہ عدلیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے۔ نیب میرے نیچے نہیں ہے، نیب ان دونوں نے مل کے نیب کو بنایا تھا، ہم نے نہیں نیب کو بنایا۔ نیب کا چیئرمین ہمارا نہیں ہے، کوئی بھرتی ہم نے نہیں کروائی۔ نیب اور عدلیہ پر اگر اپوزیشن کا اعتراض آتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ انہی دونوں نے لگایا تھا، نیب ہمارے نیچے نہیں ہے اور عدالتیں بھی آزاد ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ NRO کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ بھی دکھائیے۔ زرداری کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، وہ تو 2016 میں انٹیریئر منسٹر نون لیگ نے کہا تھا کہ ایان علی کا بھی اسی فیک اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو کے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ یہ جو کیسز تھے باقی سارے، یہ نواز شریف کے پینما کے کیسز، ہم نے تو نہیں کیا ہے۔ یہ جو شہباز شریف کے اوپر کیسز تھے جس پہ وہ جیل پہ گئے، یہ سارے پرانے کیسز تھے۔ ہم تو تھے ہی نہیں تب اقتدار میں، تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں؟ پہلے دن سے نہ انہوں نے پہلے دن اسمبلی میں بولنے دیا، جب میں اسمبلی میں جاتا ہوں بدتمیزی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ میری غلطی کیا ہے؟ میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کی بلیک میل اور پریشر میں آ کے یہ جو چاہتے ہیں میں NRO نہیں ان کو دے رہا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ مجھے بلیک میل کرے، پریشرائز کرے تاکہ میں ان کو NRO دے سکوں، وہ نہیں میں کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل اپنی تقریر میں ایک کمیشن بنانے کا اعلان بھی کیا۔ وہ کیا اعلان تھا وہ بھی سن لیجئے۔ پاکستان کا قرضہ جو 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ تھا 6,000 ارب روپیہ، وہ ان 10 سالوں میں 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچا۔ 24,000 ارب روپیہ انہوں نے اس ملک کو 10 سالوں میں مقروض کیا ہے۔ اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے۔ میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں، ایک انکوائری کمیشن، جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا ہے۔ اب یہ جو کمیشن ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی وزیر اعظم کی زیر صدارت، جس میں وزیر قانون بھی موجود تھے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی موجود تھے۔ باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 2008 سے 2018 تک ان 10 سالوں کا احتساب ہوگا کہ ملک نے جو بھی قرضہ لیا ہے، جو بھی حکومتوں نے قرضہ لیا ہے، 24 ارب روپے کا قرضہ، وہ آخر کہاں لگا ہے، کہاں گیا ہے۔ انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں ISI، IB، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، SCCP، FBI اور FIA کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج۔ اور جو یہ حکومت کہتی ہے، اکانومی ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے معیشت کو سیدھا کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی معاملات ہیں وہ کس جانب جائیں گے اور اپوزیشن ان پہ کیا سوچ رہی ہے، انہی تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم نواز کے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سمسام بخاری صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر فار انفارمیشن ہیں پنجاب کے، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، طبیعت تھوڑی خراب ہے لیکن پھر بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سمسام بخاری صاحب آپ کا بھی۔ اور سینیٹر عاجز دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کو فارمل خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جنرل صاحب شروع کرتے ہیں۔ یہ انکوائری کمیشن کیسی روایت ہے جس کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے کہ 10 سالوں کا ذرا پچھلی حکومتوں سے حساب لے لیں کہ قرضہ کتنا لیا، کہاں گیا،
کہاں نہیں لگایا جو دعوے کرتی ہے اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، سب سے پہلے تو اگر مجھے اجازت ہو تو مجھے اپروچ ہوتا اور ایکسس ہوتی وزیر اعظم سے، میں پوچھ لیتا کہ کیا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جی جن پر مشتمل ہو کے یہ کمیشن بنے گی، کیا وہ اس کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہے. وہ اس وقت جو ہے نا ایکٹیو نہیں ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں جب تک پرائم منسٹر صاحب ان کو ہیڈ نہیں کریں گے، ان کو بتائیں گے نہیں. اچھا، ہر ایک انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہے، اور وہ رول اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق، ان قوانین کے مطابق جن کے مطابق وہ بنے ہوئے ہیں، دے آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ دیئر ڈیوٹیز. آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی اپنا کام کرتا رہا ہے، ڈی جی ایف آئی اے سے بھی ان کی تسلی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایس آئی کا ایز سچ رول کرپشن کے معاملات میں اس طریقے سے نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی جتنی بھی مدد وہ دے سکتے ہیں اور دیتے رہے ہیں، وہ بالکل آج تک جے آئی ٹیز کا حصہ رہے ہیں، سب کی سب کارروائی کرتے رہے ہیں. تو اب میرے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کو ایک پولیٹیکل شیپ دے کے اس طریقے سے یہ کیسے معلوم کریں گے کہ کیا غلطی ہوا اور کیا نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرضے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بنے ہیں، اتنے لیے ہیں، تو احتساب کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں 10 سالوں کا ہم نے کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے 10 سالوں میں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے کچھ لگا ہے کہ نہیں، اس ملک میں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر مجھ سے پوچھا جائے، اگر مجھ سے پوچھا جائے، میں تھوڑی سی مثال اپنی گورنمنٹ کی دے دوں گا. 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی ایڈ کی ہے، تو یہ چھو منتر سے تو نہیں آئے تھے. لینڈ آرڈر کا جس قسم کا سیریس پرابلم چاروں صوبوں میں تھا کہ کوئی آدمی نکلنے کا نام نہیں لکھ سکتا تھا، تمام کے تمام افواج پاکستان، سول آرم فورسز، پولیس، یہ سب کے سب جو کارروائی کرتی رہے، اس کے اوپر جو خرچے ہوتے رہے، یہ مفت میں تو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ جو موٹر ویز بن گئے ہیں، یہ روڈز بن گئے ہیں، یہ میٹروز بن گئے ہیں، یہ یونیورسٹیاں بن گئے ہیں، یہ کالجز بن گئے ہیں. ایک نہیں بلکہ اس وقت ہماری مقصد ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی کی بات کی جاتی ہے. یہ کہاں سے اس کے پیسے آئے؟ پیسے کہیں سے تو آتے رہے. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرابیبلی باہر سے پیسے لیے، بینک سے پیسے لیے، اور ایک طریقہ ایسا ہے قوانین میں کہ ان پیسوں میں سے ایک خاص پورشن اٹھا کے جیبوں میں ڈالا جاتا ہے، اس قسم کی اگر کوئی گنجائش ہے تو میرے خیال میں بڑی نیکڈ قسم کی نیکڈ کرپشن ہوگی. اس کو پکڑنا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جتنے لیے اتنے لگائے نہیں پیسے، ان کا بنیادی نقطہ تو یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہ بولتے رہے نا کہ 2000 ارب 3000 ارب اوور نائٹ ہم لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بہت کچھ کہا انہوں نے نا. لیکن وزیر اعظم صاحب مہربانی کر کے، وزیر اعظم صاحب ان کی حکومت یہ مہربانی کر کے بتا دے کہ 10 مہینوں میں کتنے روپے واپس انہوں نے لایا. اچھا چلیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. کتنے روپے واپس نہیں لائے، اور ٹائم فریم دے دیں کہ جو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ اتنا کچھ ہم لائیں گے، چلو یہ 10 مہینے میں ناکامی ہوئی ان کو، آئندہ 4 سال میں وہ کیسے اس کو ریکور کر لیں گے. اچھا، وہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ کون سا فارمولا ہے پکڑنے کا اختیار کرتے ہیں. میں نہیں ہوں، میں نے نہیں کیا. عدالتیں آزاد ہیں، نیب کہتے ہیں انڈر نہیں ہیں. عدالتیں کرتے ہیں، نیب کر رہی ہے، عدالت کر رہی ہے، نیب کر رہی ہے. کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو پکڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اب ہمیں یہ بتا دیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں پکڑوں گا، میں یہ کارروائی کروں گا، فلان کروں گا، پھر نیب کہاں پہ رک جاتا ہے. سر، یہ جس طریقے سے کل بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا اپنے خطاب میں کہ عدالتیں آزاد ہیں، یہ کاروائیاں ہم نہیں کر رہے ہیں، نیب آزاد ہے، چیئرمین نیب بھی انہوں نے لگایا. یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسز بھی نون لیگ کے دور میں بنے تھے آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے. تو پھر یہ کریڈٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ ان چیزوں پہ تھوڑا اعتراض اپوزیشن کو زیادہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے وہ تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ جنرل صاحب میرے محترم ہیں، بڑے بھائی ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے میں اس پہ کو بات کر سکوں. نہیں سر، تھینک یو، آپ نے جوائن کیا، آپ کی طبیعت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، پھر بھی بہت شکریہ. نہیں، مہربانی جنرل صاحب. دو چیزیں ہم مکس کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ نیب جو ہے، نیب باقاعدہ آزاد ہے، اور جو کیسز آصف علی زرداری صاحب پہ بنے یا جو کیسز نون لیگ پہ بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اس وقت کے بنے ہوئے ہیں جب میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت تھی. 2 دفعہ نواز شریف صاحب آئے
दोनों दफ़ा उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डाला। ये हकायक हैं, तारीख़ है, कोई इससे पीछे नहीं जा सकता। अब ये हमारे निज़ाम अदल का कमज़ोरी रही है, एहतसाबी निज़ाम की कमज़ोरी रही है कि चीज़ें बहुत आहिस्ता चलती हैं। अब जाके जो चीज़ें मैच्योर होती हैं तो उस पे जाके लोग पकड़े जाते हैं, उसमें सारी जाके होता है, और वो अदालत में जाके अदालत का इख्तियार है किसको छोड़ती है किसको नहीं छोड़ती। जो वज़ीर आज़म का ये कहना कि मैं किसी से NRO नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगा, कुछ एजेंसीज़ ऐसी हैं जो वज़ीर, जैसे FIA है, तो FIA हम अगर कहें कि हुकूमत की एजेंसी नहीं है तो यकीनन है, मगर FIA से हम कोई नाजायज़ केसेस तो नहीं बनवा रहा है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन उन हकायक पे, उन शवाहिद पे होगी जो किसी का किया धरा है। अब 24,000 अरब रुपए का कर्जा जो 10 साल में आया है, मैं जनरल साहब से ये इख्तलाफ नहीं करता कि चीज़ें नज़र आई, कुछ जो है कॉस्मेटिकली तो बहुत सारी नज़र आई, मगर अगर ये देख लिया जाए कि मैंने ये जो कमीज़ पहनी हुई है इसकी कीमत 50 रुपए है और सरकारी ख़जाने पे इसको 500 रुपए में गिना गया है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं, 50 रुपए माफ़ हो जाएगा, 450 का हिसाब देंगे। अर्ज़ ये है कि ये जो मेट्रो की बात की, अभी जनरल साहब तो बहुत माशाल्लाह गर्मो सर चशीदा हैं, बड़े और कोर कमांडर रहे बलूचिस्तान में, जहाँ पे, और गवर्नर रहे बलूचिस्तान में। मैं समझता हूँ कि मेरे से भी बेहतर इनको इदराक होगा बलूचिस्तान के हालात का। मैं ये समझता हूँ कि अवाम का पैसा अगर मैंने ज़िया किया है, जनरल साहब ने ज़िया किया है, सादिया अफजाल ने ज़िया किया है, धामरा साहब ने ज़िया किया है, अगर नहीं ज़िया किया, अगर नहीं ज़िया, सुन ले मुझे एक मिनट सादिया, एक मिनट, अगर नहीं ज़िया किया तो हमें साफ होना चाहिए, हमें अदालत के सामने आने में क्या हर्ज है, और अगर ज़िया किया है तो अवाम को जवाबदेह होना चाहिए। इस मुल्क की हड्डियाँ भी नंगी कर दी हैं कर्जों ने, और हड्डियाँ भी नंगी कर दी हैं करप्शन ने। ठीक है, अच्छा, गॉट योर पॉइंट। अब ये बात समझ में आती है, आप कह रहे हैं कि वो कमीशंस और किक बैक्स की सूरत में अगर कर्जे, अगर कहीं पर 1,000 रुपए की चीज है तो कौमी खजाने से 3,000 रुपए लग रहे हैं, तो वहां पर हिसाब देना बनता है। ये चीज ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज धामरा साहब, सर ये तो एक इंक्वायरी कमीशन, इस पर एतराज तो फिर नहीं होना चाहिए जो शमशान बुखारी साहब कह रहे हैं कि अगर वाकई कर्जों कहीं पर, आपके तो वैसे क्लेम यही है ना दोनों अपोजिशन पार्टीज का, जो माजी की हुकूमतें रही हैं, कि काम नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अभी तो जनरल साहब ने कुछ गिनवा भी दिए जो इनके दौरे हुकूमत में हुए, तो फिर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मामलात अगर कमीशन के सामने जाते हैं या ये इदारे जो हैं अपनी रिपोर्ट सामने रखते हैं। और दूसरा साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो आप लोग चाह रहे हैं ना, ये अंडर प्रेशर ला कर उनसे NRO लेना, वो भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, मैं कासिर हूँ इस बात PTI की समझने से कि इनका प्राइम मिनिस्टर कुछ क्या कह रहा है, टॉक शोज में इनके जो अराकीन आके बैठते हैं टेलीविजन पे, उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग हो जाता है। अब देखिए, पहली बात तो इस कमीशन की कानूनी पोजीशन क्या होगी कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का एक कमीशन बने जिसमें पार्लियामेंट माइनस हो और बाकी इंस्टीट्यूशन के लोग जो हैं उसमें शरीक होंगे। ये इस तरह बयानिया पेश करते हैं जैसे पाकिस्तान को आजाद हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं, बाकी पीछे जाना, या ये दानिस्तान नहीं जाना चाहते हैं या इनको इजाजत नहीं है बाकी पीछे बात करने की। अगर आपको है पाकिस्तान का दर्द, अच्छा, अगर आप हमें छोड़ दें, हम अपोजिशन वाले आपकी नजर में शायद सच्चे पाकिस्तानी नहीं होंगे, मगर मुझे किसी से सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। अगर आपको पाकिस्तान का वाकई दर्द है और प्राइम मिनिस्टर लेवल की एक कमीशन बन रही है, मैं पहले उसकी कानूनी पोजीशन का भी सवाल रखता हूं हुकूमत के सामने। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पाकिस्तान को सही सिमत वाली बात करनी है तो आपको स्टार्ट से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो बीमारी का स्टार्ट से उसकी डायग्नोस जब तक नहीं होगी सही इलाज नहीं होगा। आगे आपको या इजाजत नहीं है या आप बात करना नहीं चाहते दानिस्ता तौर पर। आप अगर मुशर्रफ दौर या उससे पहले के दौर की बात करें तो ये कहते हैं ना कि उस टाइम तक 6,000 था, मुशर्रफ दौर तक, आगे वो कहते हैं 30,000 1 रुपया था, 1 रुपया था। मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूं, 1 रुपया था। क्या आप स्टैंप कर रहे हैं 10 साल से पहले वाले तमाम अदवार हुकूमतों को कि वहां पर काम बिल्कुल सही हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, पाकिस्तान ने तरक्की की और बैनुल अक़वामी लेवल पे पाकिस्तान का नाम वही हुआ। देखिए मिक्स है यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट भी रही है, यहाँ पर डिक्टेटर भी रहे हैं।
اس لیے اگر آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں اور بالکل آپ صحیح سمت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹار سے بات لینے. چلو ہم بات کرتے ہیں 24,000 ارب روپے قرضے کی. اس میں کیا دہشت گردی آج وہی ہے پاکستان میں جو آج سے 10 سال پہلے تھی؟ کیا سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا تھا؟ کیا دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہوئے تھے؟ اگر 24,000 ارب روپے بالکل دونوں پارٹیوں نے کھا لیے تو باقی 10 سالوں سے اس ملک کے ملازمین کی تنخواہیں کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک سال میں 50% تنخواہ بھی بڑھی سرکاری ملازمین کی, 150% تنخواہیں بھی بڑھی. ایران پاکستان پائپ لائن گیس کا جو معاہدہ بھی ہوا, اگر میں اس کو بہت سارے پروجیکٹ, اگر میں اس کو سم اپ کر سکوں, جو آپ نے کمیشن پہ کہا کہ آپ لوگوں کو کمیشن بنانے پہ اعتراض نہیں ہے, بٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ 10 سال نہیں, اس سے پیچھے بھی جائیں, مشرف دور پہ بھی جائیں, ڈکٹیٹر جب رہے تب بھی جائیں. اعتراض بیان کر لوں سادیہ, میں اعتراض بھی بیان کر لوں, پھر گورنمنٹ ریسپانس کرے. جی دیکھیں کمیشن کا جو چیئر کرنے والی شخصیت وہ ہوتی ہے یا آپ کو اعتماد ہوتا ہے جب وہ خود کریڈیبل ہو. یہاں پر کریڈیبلٹی خود کوسچن مارک ہے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی خود بہن سلائی مشین کی جمع پوچی سے یو اے ای اور نیو جرسی میں جب اپائنٹمنٹ کی دعوت مطلب انہوں نے قبول کیا ہو, وہاں پر کبھی بھی بات نہیں آئی کہ ہم پاپڑ والے کے ساتھ, دہی پوڑے والے کے ساتھ سلائی مشین والی بھی انکوائری کریں گے. یہاں پر تو جہانگیر ترین کیبنٹ میں بٹھائے جاتے ہیں, یہاں پر تو افغانستان طور پر میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا, نہیں چھوڑوں گا, پھر آپ سربراہ بن جائیں گے اوپر سے. تو اس لیے آپ کی کریڈیبلٹی خود کوسچن مارک ہے, خود پرائم منسٹر کوسچن مارک ہے یہاں پہ. اوکے, کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک ہے سر. مجھے آئی ہیو ٹو گو فار اے کوئک شارٹ بریک. میں بریک سے واپس آتی ہوں تو جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی سمسام بخاری صاحب وڈ لائک ٹو رسپونڈ, اور جنرل صاحب سے سوالات کچھ بخاری صاحب نے اٹھائے تھے, ان کا جواب بھی جنرل صاحب سے لیتے ہیں وقت کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جس کا اشارہ سمسام بخاری صاحب نے کیا تھا کہ آج ظفروال میں مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا, حکومت کو بہت آڑے ہاتھوں لیا, کچھ اور چیزیں بھی تھیں. سمسام بخاری صاحب جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب سے اس کا جواب لیں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے وہ شارٹ ذرا سنا دیں کہ انہوں نے حکومت کو کس طریقے سے پرفارمنس پہ اور جو دیگر کاروائیاں اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہیں ان پہ کیا بات کی. جس دن سے نواز شریف کو اقامہ جیسے مذاق پر وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا, اسی دن ملک کی تباہی شروع ہو گئی. جس نے ساری عمر دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے رکھا ہو اور اس کو احساس ہے کہ اس مہنگائی کے اندر 15,000 روپے کے بجٹ میں ایک خاندان کس طرح گزارا کرتا ہے. جب نالائق اعظم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آلو پیاز ٹماٹر مہنگا ہو گیا, تو کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا ہے, میں نے آصف زرداری کو گرفتار کر لیا ہے؟ کہتا ہے نیب نے مقدمات بنائے ہیں. میں تو بہت اچھا بچہ ہوں, مریم نواز کو نیب سے سزا ہو جاتی ہے, وہ جیل چلی جاتی ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر, لیکن علیمہ خان کو ہاتھ نہیں لگاتی. نیب کا قصور ہے, عمران کا قصور تو نہیں ہے نا. جنرل صاحب دیکھیں, سمسام بخاری صاحب نے ایک اشارہ کرنے کی کوشش کی اور یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ مریم نواز صاحبہ نے فوج کے خلاف بات کی ہے اور اشارتاً بات کی ہے, گالیوں سے شارٹ اس نے سب کچھ بات کی ہے. یہ جو شارٹ آپ نے دکھا ہے اس میں تو کوئی نہیں سر, اس میں تو پرفارمنس ہے. میں نے تو اناؤنس کیا تھا کہ یہ حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو انہوں نے تنقید کیا ہے, بٹ ادروائز بھی وہ کٹ پتلی بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے لاڈلے کے لیے سسٹم خراب کر دیا, تہس نہس کر دیا, یہ بھی آج انہوں نے کہا ہے. بہرحال دیکھیں جی, انہوں نے بالکل کہا, صحیح کہا, غلط نہیں کہا انہوں نے. اور کیا کچھ وہ نہیں کہتے رہے جب 124 دن یہاں پر کنٹینر کے اوپر کھڑے رہے, اس کے بعد 5 سال کے دوران وہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے, آج کل وہ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. جہاں تک جنرل صاحب آپ نہیں جیت سکتے, آپ جنرل صاحب آپ تو نہیں جیت سکتے, آپ کا تو وزاداری کسی بھی پارٹی کا. ایک منٹ ذرا, ایک میں وزاداری میں عرض کروں گا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتے, میں عرض کروں گا. اچھا نہیں, آپ کی اپنی وزاداری چھوڑیں, آپ ان کی بات کریں. میں عرض کر رہا ہوں نا کیا, نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. جب بھی وہ آپ کے شیروں سے جب ان کا مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہار جائیں گے. یہ میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. آپ بات کر لیں, میں بات کرتا ہوں. میں نے بتایا کہ مقصد ہے ان کو جیسے ان کے کھلاڑیوں سے بات. جی تو جہاں تک فوج, جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جہاں میں کسی صورت میں
किसी ऐसे बहस का हिस्सा या किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां पर अफवाज पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की कोई कोशिश करे। बिल्कुल ठीक। आई एम टॉकिंग अबाउट अफवाज पाकिस्तान। सही। अफवाज पाकिस्तान के बगैर ये मुल्क कायम नहीं रह सकता है। इस मुल्क को कायम रखने वाला, इकट्ठा होल्ड करके इकट्ठा रखने वाला और इसको चलाने वाले अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उनकी कुर्बानियां, लोगों के कंधे थक गए लाशें उठा उठा के, लोगों को बरी करते करते, उसके बावजूद अगर उनको कोई डिस्क्रेडिट करे तो बड़ी ज्यादती है। शमशान बुखारी साहब, काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई सर। 2008 से पहले भी वो कहते हैं कि वो भी तहकीक करें। सर, पहली बात तो ये कि मैं तो इस हक में हूं कि आप ठीक है, 1947 से शुरू करें क्रेडिबिलिटी का इशू। दूसरी बात ये है कि बदनसीबी ये है, देखें जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर के इख्तिताम तक करप्शन चार्जेस पॉलिटिशियंस पे नहीं होते थे। लोग अपना इज्जत का मसला समझते थे, सियासत करना पैसे के लिए नहीं करते थे। सबसे पहले जो ये दाग बेल डाली ये 1985 के गैर जमाती इंतखाब ने डाली, और उसमें तबाही जो की वो मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके मूजिब हैं, जौहर टाउन लाहौर से लेके और चांगामागा से लेके। अब ये हौसले से सुने बात, इन्होंने प्लॉटों की आदतें डाली एमपीएस को, और फिर हम चल पड़े। पता नहीं किसी को पजारो मिली, तो पजारो उस वक्त बड़ी गाड़ी होती थी, जैसे अब लैंड क्रूजर की रेल पेल हो गई। और हमारे जैसे सफ़ेद पोश जो बड़े जिम्मेदार थे, और मेरा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह ने 4 मरले दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग अब इररेलीवेंट होते जा रहे हैं पैसे के मामले में। 2-2, 3-3 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रह के, लेकिन जिन लोगों ने पैसे का रास्ता इख्तियार किया उनके फिर ट्विटर भी हैं, उनके फिर वो भी हैं, उनको गालियां निकालने की भी इजाज़त है, उनके जेट भी हैं। दूसरा, जनरल साहब एक वज़ादार आदमी हैं, बलोच हैं, बलूचिस्तान से हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो जमात, इन्होंने सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की बात की, जो जमात बलूचिस्तान के हकूक़ की बात नहीं करेगी वो दुश्मनी करेगी पाकिस्तान की। और जनरल साहब को बलूचिस्तान का नारा उठाना चाहिए। और लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करता हूं कि जनरल साहब वहाँ कोर कमांडर भी रहे, मेरे बड़े भाई हैं जनरल साहब, मेरा बड़ा अच्छा एहतराम का रिश्ता है, वहाँ गवर्नर भी रहे। मुझे आप ये बताएं, दिल पे हाथ रखे जनरल अब्दुल कादिर बलोच वज़ादार आदमी हैं, कि क्या नून लीग की प्राइवेट पार्टियों में निहाल हाशमी, मरियम नवाज और पता नहीं क्या क्या, बीबी मरियम नवाज, मैं इज्जत से नाम लेता हूँ उनका, क्या ये फौज को कुछ नहीं कहते? और क्या ये जनरल साहब के इल्म में नहीं है कि क्या क्या कहा जाता है इंडिविजुअल के लिए? मैं देखे ना, देखे कहलवाया जाता है, फिर रोका जाता है। शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की गुड कॉप्स बैड कॉप्स खेला जाता है। फिर मरियम नवाज साहबा के मुंह से आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बात करनी, सुभान अल्लाह, हाय उस जूत पशेमा का पशेमा होना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उनके चचा मोहतरम ने लाहौर में खड़े होके जाग पंजाबी जाग किसने किया, कभी फिरकों पे लड़ाया, कभी ज़बान पे लड़ाया, कभी ज्योग्राफी से लड़ाया, कभी लड़काने में घसीटा, कभी कुछ किया। सुभान अल्लाह, बड़ा हौसला है पीपल्स पार्टी का भी। और क्यों ना हो, जब डील हो गई कि हम सिंध तक महदूद है भाई, बाकी करो। अर्ज ये है कि मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनरल साहब वज़ादार आदमी है, ये दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि वो गालियां नहीं निकालते। हाँ, ये बात की मैं कदर करता हूं कि अगर इस मुल्क को बचाना है तो आपको अपनी हर एजेंसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दुश्मन हमारा ऊपर बैठा हुआ है। वो लोग जो वीजों के बगैर इधर आके इनके घरों से होके जाते हैं, वो लोग जो है, वो मोदी जो है वो सरकार उधर बैठी हुई। हमें कोई जंग नहीं करनी, हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है, मगर हमें अपने आप को, अभी ये जो होता है उस पर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी का लीडर क्या बयान देता है कि इंडिया के जहाजों का क्या बयान देता है। कुछ खुदा को माने, लोगों का हाफजा इतना कमजोर नहीं है। और फिर मैं वो उसी बात पे आता हूं कि ओके, वो बात आपकी सही है, 100 रुपए आया है कर्जे पे, 100 और भी चीजें ना सर, 100 में से 50 लगे हैं, 50 की कीमत थी। अच्छा चलें, सादिया में कब कह रहा हूं, मैं कद कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 50 लगी हैं, बाकी 50 जो जेबों में गई हैं उसका हिसाब क्यों ना दें? हम सारे दें। अगर मेरे पे इल्जाम है मैं भी दूं। वो फिर कहते हैं पहले से कर लें, वो कहते हैं 2008 से के पहले भी चले जाए ना, मुशर्रफ दौर पे भी आप देखें तो सही, आप देखें, मैं तो 2000 की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 1947 की बात कर रहा हूं, मगर मैं तो 1947 से बात कर रहा हूं, मगर बात आपको नजर आएगी 1985 से। फिर ठीक है 1985 जाने क्या बात है, करेक्शन जब आपने करनी है, जिसने 1 रुपया भी खाया इस मुल्क को, कौम का वो जवाब दे दे।
سر اللہ کرے واقعی ایسا ہونا بھی چاہیے، احتساب صرف نعروں کے اندر اور دعووں کے اندر نظر نہ آئے، یا پھر یہ بھی نہ ہو کہ جناب کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو اکراس دا بورڈ. نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا، ایسا ہو ہی نہیں رہا اکراس دا بورڈ. دوسرا میری سنیں، آپ دیکھیں کہ ایوب خان صاحب پہ کسی نے الزام لگایا کرپشن کا، یحییٰ خان کو ساری دنیا نے برا کہا، کسی نے کرپشن کا الزام لگایا، ذوالفقار علی بھٹو پہ کسی نے کرپشن کا الزام لگایا. مجھے ایک خط ہے میرے پاس جس پہ انہوں نے ایک وزیر سے 69 روپے کا حساب مانگا ہوا ہے بھٹو صاحب نے. پتہ نہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں. 85 کے بعد فیبرک ہی تبدیل ہو گیا، عزت کی سیاست پیسے کی سیاست میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا دھامرا صاحب، ویسے یہ بات تو ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا شمسان بخاری صاحب بیٹھے ہوئے، چلے میں 3 لوگ ہیں نا میرے شو میں، تو میں اسی لیے آپ تینوں کا نام لے کے کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر کرپشن چارجز کیوں نہیں ہیں، آپ لوگوں کے مقدمے نیب میں کیوں نہیں ہیں، انکوائری کیوں نہیں چل رہی. ڈیفینیٹلی اسی لیے کہ کچھ کیا نہیں. کہیں پر اگر جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ دھواں اگر ہے تو کہیں تو آگ لگی ہوگی نا اس کے پیچھے. دھامرا صاحب دیکھیں سادیہ، ابھی تک جو گورنمنٹ نے ریسپانس کیا ہے وہ اتنی سطحی بات کی ہے کہ ماضی میں اس نے یہ کہا بھائی جان، ماضی میں اگر آپ کے موجودہ پرائم منسٹر صاحب کی اسی مسلح افواج کے حوالے سے، ادارے کے حوالے سے جب کلپ نکلیں گی نا تو آپ شاید بخاری صاحب سن بھی نہ پائیں. اور دوسری بات کہ شیخ رشید اور عمران خان نے تو ایک دوسرے کو چپراسی نہ رکھنے کی بھی دعوے کی تھی، وہ بھی میڈیا میں کلپ موجود ہے. دیکھیں بڑے احترام کے ساتھ بخاری صاحب، بڑے احترام کے ساتھ میں آپ کی پوری بات سنی. نہیں دھامرا بخاری صاحب میں نے آپ کی بات سنی ہے. ٹائم نہیں ہے اس پروگرام میں، اتنا ٹائم نہیں ہے بخاری صاحب. اگر دیکھیں کراس ٹاک ہوگی بات نہیں کر سکیں گے، کراس ٹاک ہوگی تو بات نہیں ہو سکے گی. اچھا آپ کریں بات. میں بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ بھی رہے، بھائی میں تو دور بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو آواز ہی آتی ہے. کیوں نہیں رہی آپ؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی تھی، جب اقتدار میں تھی، آپ ہمارے ساتھ تھے. میں بخاری صاحب کہہ رہا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی تھی آپ ہمارا حصہ تھے، آپ ہمارا حصہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارٹی آپ کے ہماری کرپشن کر رہی تھی تو آپ ان کا حصہ تھے. دوسری بات سادیہ دوسری بات، میں نے خود پرائم منسٹر کی جہاں تک کمیشن کی بات آئی نا، بہت بعد میں دینا، میری اس بات کا جواب آپ نے پہلے بھی نہیں دیا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھائے ہیں، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ چلیں ہمارے الزام کو چھوڑ دیں، جنرل صاحب کی بات کو بھی چھوڑ دیں، انشاءاللہ ایسا جواب دوں گا، آپ کو بڑا صحیح جواب دوں گا. دیکھیں آپ کے خارجہ کے وزیر قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو نائل ڈکلیئرڈ کورٹ کی طرف سے ہوئے ہیں ان کو کابینہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، مگر خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں بٹھاؤں گا جہانگیر ترین کو کابینہ میں. یہ تو آپ کے اندر کے جھگڑے ہیں نا. ایک وزیر آپ کے خارجہ کے الزام لگا رہے ہیں اور پرائم منسٹر اس کو جو نائل ڈکلیئر کیے ہیں اس کو کابینہ میں بٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر صوبائی حکومت میں ریکارڈ کردے لیے کے پی کے کی حکومت میں 3 پروجیکٹ ہیں آپ کے پی کے کی لاسٹ گورنمنٹ کے. ایک احتساب کا تالے لگ گئے، دوسرا آپ نے بلین ٹری کر دیا، آج کل ان کا ریکارڈ غائب کرنے کے لیے دھڑا دھڑ آگ لگ رہی ہے اس جنگال میں. دوسرا ہے بی آئی ٹی کا، وہ اس کا جواب پرائم منسٹر صاحب نہیں دے رہے ہیں. مجھے سواتی صاحب کے لیے احترام ہے، ان کو نکال دیا گیا پھر اس کو واپس لایا گیا. تو اس پرائم منسٹر کی موجودگی میں بننے والے کمیشن پہ قوم کیسے اعتبار کرے؟ اوکے ٹھیک ہے، چلیں میں بخاری صاحب کوئکلی اگر آپ جواب دے لیں سر، پھر مجھے بریک کے لیے جانا ہے. جی میں بالکل دے دوں گا، مگر مجھے جواب بول دیں ان کے. مجھے نہیں پوری سمجھ آئی نا، وہ جوش خطابت بھی زیادہ تھا اور ڈسٹورشن بھی زیادہ تھی. اچھا مجھے آپ بولیں میں جواب دیتا ہوں. چلیں وہ جو سوال ہے نا، وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن ہوئی، کہتے ہیں جب ہماری جماعت کرپشن کر رہی تھی نا تو آپ ان کا حصہ تھے. ان سے یہ کہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر رہا ہوں، میرے پہ الزام کیوں نہیں لگا؟ قمر زمان قاہرہ پہ الزام کیوں نہیں لگا؟ اعتزاز احسن پہ الزام کیوں نہیں لگا؟ رضا ربانی پہ نام کیوں نہیں لگا؟ اور گنواؤں الزام ان کو، اور جن پہ لگے کیا ان کے گنواؤں نام پھر کیوں نہیں لگا؟ یہ کریں نا، یہ رہے آپ حکومت چھوڑ دیتے ہیں. اور میرے بھائی سن لیں، میں تو شاید پھر بھی اصلاح میرا، اگر آپ یہ بیعت نہ نون کی کرتا تو میں تو شاید پھر بھی نہ چھوڑتا.
میں تو آپ کو یہ چھوڑو نا یار، میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نام لے کے کہا ہے، قمر زمان قاہرہ، اعتزاز احسن، رضا ربانی، سمسام بخاری، بتائیں کیوں نہیں الزام لگے؟ ٹھیک ہے، یہ تو آج بھی پارٹی کا حصہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر الزام لگ رہے ہیں تو یقینی طور انہوں پہ نے کچھ نہ بیعت کچھ کر ہوگا۔ لی۔ اچھا مجھے اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نون لیگ کی بیعت کی تو وہ ایک محرک تھا نا آپ کی پارٹی چھوڑنے کا، اس لیے آپ نے پارٹی چھوڑ دی۔ اچھا میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہم بڑی نیب کی اور احتساب کی باتیں کرتے ہیں، نیب پہ اعتراضات بھی بہت ہیں۔ حکومت کو اعتراض یہ ہوگا کہ نیب کی پیس وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان کے نیچے نیب ہوتا تو 50 لوگ اپوزیشن کے آلریڈی اندر ہوتے۔ جنرل صاحب کی پارٹی یا عاجز دھامرا صاحب کی پارٹی کو اعتراض یہ کہ ان کی پارٹی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سیاستدانوں کی بحث سے نکلیں کہ جو سیاستدانوں کے کیسز ہیں، ادروائز جو نیب کام کر رہا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آج یہ میری نظر سے گزری ہیں، بریک سے واپس آ کے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ نیب اچھا کام بھی کر رہا ہے، کیا پرفارمنس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نیب کے حوالے سے تقریباً روز ہی ذکر کیا جاتا ہے کہ نیب اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، نیب جو ہے اس سے سیاستدانوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی، اسپیشلی اپوزیشن کی جماعتوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ریزرویشنز بھی سامنے آتی ہیں۔ لیکن اگر اوورآل ہم نیب کی پرفارمنس کو دیکھیں جب سے یہ ادارہ قائم ہوا، اور کچھ اس کا کمپیریزن ہم کریں گے اسپیشلی اب اس دور میں جس کو نیب کا ایک ایکٹیوزم قرار دیا جاتا ہے، جب سے ان کے نئے چیئرمین آئے ہیں اکتوبر 2017 سے ابھی تک، اس سال مارچ تک کا 31 مارچ تک کا کچھ ڈیٹا ہمارے سامنے آیا، تو اگر اس کو سامنے رکھا جائے کہ نیب نے کیا پرفارمنس دکھائی ہے تو ذرا اس کا کمپیریزن ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اگر ہم انہی 2 سالوں کی بات کرتے ہیں ابھی موجودہ چیئرمین نیب کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 600 کے قریب گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اگر صرف اور صرف آپ انسیپشن جب سے ہوئی ہے نیب کا، یعنی اس کے قیام سے لے کے ابھی تک کی بات کریں گے تو 4010، جس میں سے 600 اریسٹ جو ہیں وہ اس دور میں ہوئے ہیں، موجودہ چیئرمین کے دور میں۔ پھر ٹوٹل شکایات قیام سے، یعنی اس کے آغاز سے لے کے ابھی تک رہیں 4,26,648، لیکن صرف ان چیئرمین کے دور میں شکایات جو ہیں وہ 54,344 رہیں۔ شکایات کی منظوری کا آپ کے پاس سامنے آ رہا ہے کہ جی 14,085 جو ہیں وہ قیام نیب سے ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن یہاں پر 2017 سے ابھی تک 2,125 شکایات کی منظوری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انکوائریز کی جو منظوری ہے اس کا کمپیریزن بھی آپ کے سامنے ہے کہ کہاں قیام سے لے کے 8,988 اور صرف اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 1,000 سے بھی زائد ہے۔ پھر ملزمان یا مجرمان سے جو رقوم کی وصولی ہوتی ہے یا جس کو ریکوریز کہتے ہیں، تو اگر اوورال آپ دور میں دیکھیں تو وہ تقریباً 326 ارب روپے، 326 بلین جو ہے وہ نظر آئی، لیکن اس دور کے اندر 4,300 ملین جو ہیں وہ رقم ریکور بھی کی گئی ہے۔ پھر بہت سارے ایسے کیسز ہیں ملک بھر کی مختلف عدالتوں میں جو نیب کے چل رہے ہیں، احتساب عدالتوں کے اندر 1,210 بدعنوانی کے زیر سماعت کیسز ہیں، جن میں سے جو رقم نکلنی ہے یعنی ریکور ہونی ہے یا ان کی مالیت مجموعی طور پہ آپ کہہ لیجئے تو وہ 900 ارب روپے بنتی ہے۔ تو نیب کا باقاعدہ طور پہ ایکٹیوزم تو نظر آیا۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جدید مانیٹرنگ اور ایویلویشن سسٹم جس کی بات کی جاتی ہے کہ نیب کے اندر وہ وضع کیا گیا ہے وہ بھی ہے۔ پھر آج نیب جیسا ادارہ جس کو ہم روز ہمارے سیاستدان جس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک طریقے سے کسی دوسرے طریقے سے، البتہ یہ بات ضرور اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہر ادارے کے اندر ہر جگہ پہ بہتری کی اور اصلاحات کی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ یہاں پر بھی ہے۔ چیئرمین نیب نے اس کا خود کئی بار ذکر بھی کیا ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں جو بہتر ہوئی ہیں نیب کے ادارے کے اندر، اور آج شاید یہی وجہ ہے کہ سارک ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جو اینٹی کرپشن فورم ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ آپ کا یہ ادارہ ہے، نیب پاکستان کا جو ادارہ ہے، سارک ممالک کے اینٹی کرپشن فورم کا چیئرمین ہے
تو یقینی طور پہ ناب کی اس میں بھی کوششیں ہیں کہ آج وہ مقام ملا ہے. سو یہ چیزیں بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے جہاں پر ہم بہت ساری ایسی چیزیں کہتے ہیں جہاں اعتراضات ہو سکتے ہیں یا تحفظات ہو سکتے ہیں ناب کو. جنرل صاحب سب سے پہلے تو آپ کا اس پہ میں موقف چاہوں گی کہ واقعی یہ چیزیں ہیں کہ اصلاحات ہوں، ریفارمز ہوں، ہر ادارے میں گنجائش ہے. آپ بھی کہتے ہیں، ایون پی ٹی آئی کی حکومت بھی کہتی ہے. بٹ یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف ہم نے ایک سیاستدانوں یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو فوکس کر رہے ہیں، ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہاں تک محدود کر دیا اس ادارے کو؟ میں تو کسی صورت میں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہوں گا. یہ وہ ادارہ ہے جس نے کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے، کرپشن کو کنٹرول کرنا ہے، کرپشن کی بےخونی کرنی ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے. یہ جہاں تک اس ادارے کا تعلق ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض کس بات کے اوپر آ جاتا ہے؟ اعتراض اس بات کے اوپر آ جاتا ہے کہ جس وقت یہ چیز کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں، اس وقت جب بات اس میں آ جاتی ہے تو ایک حکومت سے متعلق اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ان میں تو وہ سب کے سب دودھ میں دھلے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی ہے. پینڈنگ کیسز ہیں، باتیں آ جاتی ہیں. یہاں پر شمشاد بخاری صاحب کے علاقے سے متعلق ہمارے بہت ہی میں تو بہت عزت کرتا ہوں ان کی، اپنے خسرو بختیار صاحب کی. ان کے بارے میں بات آ جاتی ہے کہ جی 1 بلین سے 100 بلین ان کے حساب کتاب آئی ہے، لیکن کوئی انکوائری کی بات نہیں آتی. باتیں آ جاتی ہیں پرویز خٹک صاحب کے بے شمار قصے کہانیاں، کچھ بھی نہیں ہے. BRT کی بات آ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کہاں گیا اپنا جہانگیر ترین صاحب کا، اور کہاں گیا اپنا پاناما لیکس کے اندر اس کے حساب کتاب. صرف ایک پاناما لیک کے 400 میں سے صرف ایک کی بات کی جاتی ہے، ان کی انکوائریاں کی جاتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر جس میں لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف انہوں نے 9 بلین اگر ریکور کیا، جو آپ نے 4300، اور وہ یہ ان دو ادوار میں نے اسی لیے کمپیریزن بتایا کہ جب سے آپ نے بتایا کہ 326 بلین میں سے آپ نے 4100 آپ نے 4300 بلین کی بات کی. 4300 بلین کتنا بنتا ہے؟ 4 بلین بنتا ہے نا. 4 بلین ایز کمپیئر ٹو 327، یہ بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ. شمشاد بخاری صاحب بس سعدیہ، میرا خیال مجھے اسٹوڈیو میں آنا چاہیے، جنرل صاحب کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور میں بات بھی سن لیتا ہوں ان کی. اب نیب کا احترام مجھے سمجھ آیا، زیارت اب آپ کی کریں گے سمجھ آیا ہے. باقی سر زیارت سر ہم تو آپ کی زیارت کے لیے ترسیں گے. جنرل صاحب ان کو سمجھائیں کہ یہ ملک دشمنی کو چھوڑ دیں. ہم آپ کی زیارت کریں گے. نہیں، اب میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں سعدیہ، میری تو میں نے آپ کو بتایا مجھے بخار ہے. آپ نے کہا پھر بھی آئیں، جنرل صاحب نے بولا آپ ضرور آئیں، میں تو اس لیے آ گیا. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں بڑی مہربانی ہے، اور میں نے اپنے سے زیادہ نہ جنرل صاحب کے لیے کہا تھا وہ آپ کے بغیر نہ بیٹھتے پھر. اچھا چلے جی، جنرل صاحب میرے مہربان ہیں، بھائی ہیں بڑے میرے. نیب کے جو چیئرمین ہیں یہ سابقہ اپوزیشن لیڈر اور سابقہ وزیر اعظم کی مشاورت سے بنے ہیں، اور اب انہی پہ اعتراض ہے. انکوائری ضرور کرانی چاہیے. یہ بھی ایک ڈان لیک نکلے گی کہ یہ جو ہے لاہور کی کس جگہ پہ بیٹھ کے یہ پلاٹ گڑا گیا، یہ بھی پتہ لگے گا. اور یہ خدا کی قسم یہ ہم جب تک یہ پیسے والے لوگ قابو نہیں آئیں گے یہ ملک نہیں سدھرے گا. یہ پیسے والے لوگ 85 سے بعد جنہوں نے بنایا یہ قابو آنے چاہیے. تو سب پیسے والے لوگوں پہ پھر ہاتھ پڑتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. دھامرا صاحب نہیں زیادتی کی کیا بات ہے؟ سعدیہ ابھی آپ نے جو رپورٹ جس نے حلال کمایا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو حلال کمایا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ایشو یہ ہے، دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اعتراض اس بات پہ ہے اکراس دا بورڈ. اس ساری رپورٹ میں مجھے یہ لفظ کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ یہ ساری جو کاروائی ہوئی اکراس دا بورڈ ہوئی. مطلب ایک آپ کہتے ہیں کہ کریڈیبل ادارہ ہے اور اس کے چیئرمین جو ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں، مگر اس ساری لسٹ میں کہیں بھی حکمران جماعت نظر نہیں آتی. لگایا کس نے اس چیئرمین کو؟ سر اس میں نا یہ وہ رپورٹ نہیں ہے کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کا بتا رہی ہوں. یہ وہ رپورٹ ہے جس کے اندر مطلب وہ جو بیچارہ ایک عام چھوٹا بزنس مین ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہے. ابھی ہو کیا رہا ہے سعدیہ؟ اب اس کے چیئرمین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ٹیکنیکلی جو اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے گورنمنٹ، کہ انہوں نے ایک ویڈیو کلپ لا کے ان کو خطرہ ہے کہ حکمران جماعت کے خلاف کاروائی نہ کر دیں، انہوں نے کمیشن بنانے کی بات کر دی.
अब नेब कहाँ जाएगा? आजिज धामरा साहब, आई एम सो कमीशन सॉरी, के आई आने के हैव टू बाद। इंटरप्ट यू हियर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, शमशान बुखारी साहब, आजिज धामरा साहब का आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।